بنانے کی ضرورت ہے. اس کی اور زیادہ تعاون کریں، اور زیادہ مدد کریں، اور زیادہ مضبوط کریں تاکہ یہ دینی ادارے مضبوط ہوں اور قوت کے ساتھ اپنا رول ادا کر سکیں. اور پھر آپ اپنے موقف کو ایک کریں، وحدت موقف میں. کسی شخص کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، موقف ایک ہو اور آواز ایک ہو. جس قوم کا میں بڑی بصیرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کوئی مسلح مقابلہ، کوئی مزاحمت، کوئی ٹکراؤ مصلحت میں نہیں ہے، کوئی نتائج نہیں ہوتے. ایک موقف ہو اور ایک آواز ہو. اس آواز کو تسلسل کے ساتھ اٹھاؤ تو یہ آواز بے اثر نہیں رہ سکتی، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. اور آپ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے جو حالات اس وقت ہیں ان کو سدھارنے میں بھی ہمارا کردار ہے، ان کی اصلاح میں بھی ہم اپنا کردار ادا کیا ہم نے اور کر رہے ہیں. اور اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلطیاں ہمارے سیاستدان بھی کر رہے ہیں، نہ غلط فہمی کی بنیاد پر غلطیاں ان سے ہوئیں، میں اس کی مزید تشریح نہیں کرتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو جو شخص سمجھتا ہے وہ اس کی حکمت عملی بصیرت کے مطابق ہوتی ہے. ہماری اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے اندر بہتری کے لیے میں واضح کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر انتخابات فیئر اینڈ فری، آزادانہ اور منصفانہ نہ ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ مدت سے ہم ایم آر ڈی میں تھے، جب یہ اے آر ڈی ہے، ایم آر ڈی مفتی جعفر حسین کے آخری دور میں، وہاں سے لے کر اب تک ہم پاکستان کی جمہوری جد و جہد کے اندر صف اول کے اندر موجود ہیں. ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے میں بصیرت سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری، اس کے حالات کی بہتری، عوام کے لیے سکون اور چین کسی حد تک تب ہو سکتا ہے جب اس ملک کو اسی بنیاد پر واپس لایا جائے جس بنیاد پر قائد اعظم نے اس ملک کو بنایا تھا. جمہوریت، انصاف، قانون کی بالادستی اور میرٹ. یہ چیزیں نہیں ہیں، ناپید ہیں اس ملک کے اندر. لا قانونیت ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آئین کو اپنی مرضی سے جیسے چاہتے ہیں مروڑ لیتے ہیں. اب ایک موقع ہے، ملک بحرانوں کا شکار ہونے والا ہے، ملک انتہائی مشکلات میں پڑنے والا ہے. اگر فیئر اینڈ فری انتخابات ہوئے تو یہ ملک بچ سکتا ہے. اور اس میں ہمارا رول جیسے اس ملک کے اندر پہلے رہا کہ ہم نے ہمیشہ ایک بیلنسنگ پاور کی حیثیت سے کاسٹنگ رول اس ملک کے اندر ادا کیا. اب بھی کاسٹنگ رول ہمارا ہے اس ملک میں. قید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، قید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سازش کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، سازش کے اعلان پر جان بھی قربان ہے. آپ مذہبی حقوق کا تحفظ سیاسی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ہماری سیاسی قوت ہی تھی کہ آج تک شیعوں کے حقوق پر ہم نے کوئی زد نہیں پڑنے دی. میں تفصیل نہیں بتا سکتا کتنے شریعت بل اور کتنے ناموس بل، فلاں بل، کمیٹیاں، ٹاسک فورسیں، کسی کو بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا. پابندی لگائی ہمارے اوپر. اب بھی ان کو جرأت نہیں ہے کہ شیعوں کے خلاف کوئی قانون پاس کر سکیں یا شیعوں کے حقوق پر کوئی زد لا سکیں. بٹھائیں نا کسی کو، بٹھا دیں ان سے. میں نے کہا میں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں ان خسیس لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اصولوں پر سودا بازی ہم نے سیکھی ہی نہیں ہے. جانیں جاتی ہیں، گردنیں کٹتی ہیں، سر جھکتے نہیں ہیں. اس لیے اب بھی آ رہا ہے، آئندہ انتخابات آ رہے ہیں. مجھے اس کا فائدہ ذاتی مجھے نہیں ہوگا. اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی مشن کی خاطر ووٹ کاسٹ کرو. 5 سال کے بعد ایک پرچی ڈالتے ہو، اپنے
گھٹیا یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، آؤ مشن کے مفاد کے لیے پرچی ڈالو۔ اور اس کاسٹنگ رول کی دنیا مانتی ہے اور قائل ہے۔ ہم نے جس کی حمایت کی وہی تخت پر بیٹھا، آپ کے علم میں ہے۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کو کھٹکا ہی یہی ہے، ہم پہ پابندی لگائی اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنا رول ادا نہ کر سکیں۔ لیکن ہم اس قسم کی پابندیوں کو، ایسی پابندیوں کو جو ہمیں اپنے رول سے اور مشن سے روکیں، اس کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک رول ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکلات برداشت کرنے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ مصائب برداشت کرنا ہم نے کربلا والوں سے سیکھا ہے۔ یہ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مشن کی خاطر آتی ہیں مشکلات، مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جب ذوالجناح واپس آیا اور زین پر سوار موجود نہیں تھا، زین ایک طرف ڈلی ہوئی تھی، سوار موجود نہیں تھا، آلہ ڈالا بیویوں نے اس کے گرد، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔ جب یہ بین اٹھے تو سید الشہداء کی چھوٹی بیٹی آگے بڑھی اور اپنے بابے کے گھوڑے سے پوچھا، یا جوادہ ابھی، میرے بابے کے گھوڑے مجھے بتاؤ کہ میرا بابا جب گیا تھا میدان کے اندر تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، بتاؤ حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا، کیا میرے باپ کو کسی نے پانی پلایا یا میرا باپ پیاسا مارا گیا؟ بازار سے گزر رہے تھے امام زین العابدین، قصاب ذبح کر رہا تھا جانور کو، کہا رک جاؤ، بتاؤ اس کو پانی پلایا یا نہیں؟ کہا یا حضرت، ہم حیوان کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ رخ کیا کربلا کی طرف، بابا یہ حیوان کو بھی پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، تم جیسے فرزند رسول کو، تجھ جیسے فرزند رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، بار اللہ شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس ادارے کو، اس مرکز کو زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما۔ بار اللہ ہمیں ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما، بار اللہ اتحاد و اتفاق کی برکت سے مالا مال فرما، ہمیں اپنی طاقتوں اور توانائیوں کو بحال کرنے کی ہمت عنایت فرما، پرسکون پر اطمینان زندگی نصیب فرما، دین و دنیا میں ترقی عنایت فرما۔ جن لوگوں کے، جن حاضرین حاضرات کے دلوں میں حاجات ہے تو علیم بذات صدور ہے، پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں ضرور۔